السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ الحمدللہ پچھلے درس میں سورہ نور کا ہم نے آغاز کر دیا، اور آج ہم تقریباً پارے 18 نصف کے بعد سے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عمل کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے دیکھیں، پیچھے آیتوں کا جو تسلسل چل رہا ہے اس میں بیان کیا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی، واقعہ افک پیش آیا تھا، تو اس میں بعض بھولے بھالے جو مسلمان ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ تو ان کی حضرت عائشہ کی برأت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، آیتیں تسلسل کے ساتھ نازل فرمائی ہیں۔ تو وہ تسلسل جو ان الذین جاؤوا بالافک سے شروع ہوا تھا، ابھی وہ تسلسل آگے بھی جاری ہے۔ بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے راستوں کے، شیطان کے جو طریقے ہیں، جو نشان قدم ہیں، نقش قدم ہیں، ان کی پیروی مت کرو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ ای تزیینہ، یعنی وہ راستے کہ شیطان جس کو اچھا بنا دیا ہے، حقیقت میں وہ اچھے نہیں ہیں بلکہ انتہائی برے راستے ہیں، تو ان راستوں کو جو شیطان اچھا بنا دیا ہے ان راستوں پر مت چلو، اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، کیونکہ جو آدمی شیطان کے نشان قدم پر، نقش قدم پر چلتا ہے، اس کے راستوں پر چلتا ہے، فإنہ، تو وہ سے مراد المتبع، جس کی پیروی کی جا رہی ہے، جس کی نشان قدم پر چلا جا رہا ہے، جس کی اتباع کی جا رہی ہے، یعنی کہ شیطان۔ تو وہ شیطان، المتبع سے مراد شیطان، یأمر بالفحشاء والمنکر، اس کے سوا نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، فحشاء یعنی برے کام کا حکم دیتا ہے، والمنکر اور ایسے کاموں کا حکم دیتا ہے جو شرعی اعتبار سے ان کی پیروی کرنا ناپسندیدہ ہو، شرعاً باتباعہا، تو ہاں، یا پھر ہاں باتباعہا اگر لیں گے تو معنی کیا ہوں گے کہ شرعاً، شرعی اعتبار سے جو بات ناپسندیدہ ہو ان کی پیروی کرنا، جو ناپسند ان راستوں کی پیروی کرنا۔ ہاں کی ضمیر اگر ہم خطوات کی طرف لوٹائیں گے تو معنی کیا ہوں گے، ان راستوں کی شرعی اعتبار سے پیروی کرنا، ان راستوں پر چلنا ناپسندیدہ ہو۔ شیطان کیا کرتا ہے، ہمیشہ یا تو برے کاموں کا حکم دیتا ہے، یا پھر غیر شرعی کاموں کی طرف، یا پھر غیر شرعی راستوں پر چلانے کی طرف وہ رہنمائی کرتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو اے جماعت بما قلتم من الافک، واقع افک میں جو باتیں تم نے کہی ہیں، جو کام تم نے انجام دیے ہیں، وہ جماعت کے ہر فرد سے خطاب ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی آدمی کبھی بھی اس گناہ سے پاک نہیں ہوتا، یعنی کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ ما زکا منکم، تم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہوتا، من احد ابدا، کوئی بھی کبھی بھی پاک نہیں ہوتا۔ خطاب ایھا العصبۃ بما قلتم من الافک، واقعی افک میں جو تم نے کہا ہے، اس میں اس واقعے کے بارے میں گفتگو کرنے کی وجہ سے تم میں سے کوئی بھی اس گناہ سے پاک نہیں ہوتا۔ ای ما صلح وطہر، یعنی کوئی بھی نیک ہرگز نہیں بنتا، وطہر من ھذا الذنب بالتوبۃ منہ، اس گناہ سے کبھی بھی پاک نہیں ہوتا اس گناہ سے توبہ کے ذریعے سے، یعنی اللہ کا فضل ہوا کہ یہ گناہ تم سے سرزد ہونے کے بعد اس نے توبہ کی توفیق بخشی، اور پھر تم نے توبہ کی، اور پھر یہ گناہ تم سے ختم کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا۔ اگر اس کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تمہارا یہ گناہ
ہمیشہ کے لیے باقی رہتا، کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے گناہوں سے۔ کیسے؟ اس کی توبہ کو قبول کر۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ جب وہ بندہ توبہ کی توفیق ملنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع لما قلتم، اور اے لوگو جو باتیں تم نے کہی ہیں واقعہ افک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری کی ساری باتیں سننے والا ہے۔ علیم بما قصدتم، اور جن باتوں کا تم نے ارادہ کیا ہے واقعہ افک کے ذریعے سے، وہ سارے باتوں سے، وہ سارے ارادوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں۔ اب چونکہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، تو آپ کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح، ان کے بارے میں بہت اختلاف ہے۔ ایک تو آپ کے خالہ کے بیٹے ہیں، خلیرے بھائی ہیں، یا پھر چچا زاد بھائی ہیں، مختلف اقوال بیان کیے ہیں، یعنی کہ قریبی رشتہ دار ہیں آپ کے۔ حضرت مصطح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور پہلے بتایا گیا کہ یہ جو حضرت مصطح ہے یہ کیا ہے؟ واقعہ افک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لوگ گفتگو کیے تھے، حضرت عائشہ کے خلاف میں جو گفتگو کیے تھے، ان میں جو مسلمان بھولے بھالے تھے، ان بھولے بھالے مسلمانوں میں سے حضرت مصطح بھی ایک تھے۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے یعنی چونکہ مہاجر تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مال نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ہے، ان کی پوری ذمہ داری سنبھالا کرتے تھے، کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت مصطح بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے قسم کھائی کہ آئندہ کبھی بھی میں مصطح پر اپنا مال خرچ نہیں کروں گا۔ تو یہ جو عمل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نکیر فرمائی، اور پھر کہا یہ بات تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ تم معاف کر دو ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اور جو معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس طرح کی باتیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو فضل والے ہیں، فضل والے سے مراد اصحاب الغنی، جو لوگ مالدار ہیں، وَالسَّعَةِ، اور جو وسعت والے ہیں، یعنی مال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے جن کے پاس وسعت ہے، کشادگی ہے۔ ولا یأتلی، وہ ہرگز کیا ہے؟ قسم نہ کھائے، یعنی جو مالدار لوگ ہیں صحابہ میں سے یا پھر وسعت والے ہیں، وہ لوگ قسم نہ کھائیں۔ کس بات کی؟ اللہ یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مہاجروں کو کوئی بھی چیز عطا نہیں کریں گے، نہیں دیں گے، ایسی قسم نہ کھائے۔ نزلت فی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حلف، آپ نے قسم کھائی کہ اللہ ينفق علی مصطح، حضرت مصطح پر آپ مال خرچ نہیں کریں گے، وہو ابن خالتہ، وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں۔ مسکین مہاجر بدری، ایک تو مسکین تھے اور دوسرے مہاجر تھے، اور بدری صحابہ میں آپ شامل تھے۔ لما خاض فی الافک، کب؟ جب آپ واقع افک میں غور و خوض کرنے لگے، بعد ان کان ينفق علیہ، باوجود اس کے کہ حضرت ابو بکر آپ پر مال خرچ کیا کرتے تھے، یہ ہوگی۔ وناس من الصحابہ، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ایک بڑی جماعت، یعنی بعض صحابہ بھی کیا ہے؟ قسم کھائے، اقسموا، قسم کھائے کہ اللہ یتصدقوا علی من تکلم بشیء من الافک، واقعہ افک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں جو کلام کیے ہیں، جو باتیں کی ہیں، ان پر صدقہ نہیں کریں گے، ان کے مالی طور پر امداد نہیں کریں گے۔ اس طرح صحابہ کی ایک جماعت قسم کھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور حکم دیا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایسی قسم مت کھاؤ، بلکہ کیا کرو؟ چاہیے کہ وہ لوگ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کر دیں، عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ، اس معاملے میں ان کو درگزر کر دیں، کیونکہ ان کا مقصد اصل حضرت عائشہ کی بری خبر پھیلانا یا پھر آپ کے شان میں گستاخی کرنا نہیں تھا، وہ تو یہ منافق جو تھے ان کی باتوں میں آ گئے تھے، بھولے بھالے ہونے کی وجہ سے ان کی باتوں میں ملوث ہو گئے تھے، مبتلا ہو گئے تھے، لہٰذا ان کو معاف کر دیا جائے اور پھر ان کو درگزر کیا جائے۔ کیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو کہ قسم کھا لیے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرتے کہہ رہا ہے، الا تحبون، کیا تم لوگ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ ان یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کو۔
تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا کیوں نہیں، انا احب ان یغفر اللہ لی، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے معاف فرما دے، میری بخشش کر دے۔ ورجع الی مصطح ما کان ینفقہ علیہ، پھر اس کے بعد حضرت مصطح پر آپ جو مال خرچ کیا کرتے تھے پہلے، اب وہ پھر دوبارہ وہ مال لوٹا دیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے جتنا خرچ کرتے تھے اس سے بڑھ کر آپ ان پر کیا ہے مال خرچ کرنے لگے، ان کو خرچے کے طور پر مال عطا کرنے لگے۔ چلیے یہاں تک بات ہو گئی۔ اب یہاں بتا رہے ہیں ان الذین یرمون المحسنات الغافلات، ان الذین یرمون بالزنا، اور بے شک جو لوگ بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں کس پر؟ المحسنات جو کیا ہے بالکل پاک دامن ہے، العفائف پاک دامن ہے، الغافلات عن الفواحش برے کاموں سے بالکل غافل ہیں، یعنی برائی کیا ہے، بدکاری کیا ہے، ان کے ذہنوں میں ان کے خیال وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اس بارے میں ان کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے۔ بأن لا یقع فی قلوبہن فعلها، اس طور پر کہ ان کے دلوں میں، ان پاک دامن خواتین کے دلوں میں اس طرح کی بدکاری کرنے کا خیال نہ آیا ہو، اس طرح کی بدکاری کرنے کا خیال ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں نہ آیا ہو۔ تو ایسی پاک دامن جو برائی سے لا علم جو خواتین ہیں، المؤمنات، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان والی ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی ہیں، ایسی پاک دامن ایمان والی خواتین پر جو تہمت لگاتا ہے تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے آدمی پر کیا ہے دنیا اور آخرت میں لعنت اتاری جائے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے کیا ہے دردناک بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر رکھا ہے، اس کے لیے عذاب دیا جائے گا۔ یوم، کس دن، ہاں بتا رہے ہیں یوم یشہد علیہم السنتہم، پہلے ترجمہ دیکھیں پھر بیچ میں جو ترکیب آئی ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، کہ جس دن ان کے خلاف میں خود ان کی زبانیں گواہی دیں گی، وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر وہ ساری باتوں پر گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، بما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے کاموں کے خلاف میں یا پھر باتوں کے خلاف میں، من قول و فعل وهو یوم القیامہ، اور کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کے دن، یعنی جس قیامت کے دن میں انسان کی زبانیں، ہاتھ، پیر انسان کے خلاف میں گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ یہ فلاں وقت میں فلاں کام کیا کرتا تھا، فلاں بات کیا کرتا تھا، تو یہ ساری باتیں خود اس کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے جس دن، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جو پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے بڑا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر رکھا ہے۔ چلیے اب ترکیب بتا رہے ہیں۔ یوم، یہ جو یوم منصوب ہے اس کا ناصب کون ہے، اس کو نصب دینے والا الاستقرار الذی تعلق به لہم۔ اب اس میں دیکھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لہم لام جار، ہم مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر جو استقر فعل محذوف کے متعلق بن رہے ہیں، تو وہ استقر فعل جو محذوف ہے وہ کیا کر رہا ہے، یوما کو نصب دے رہا ہے، تو ان کے لیے بڑا عذاب اللہ کی طرف سے ثابت ہے، مقرر ہے۔ کس دن؟ اس دن کے جس دن ان کے خلاف میں ان کی زبانیں اور وغیرہ وغیرہ گواہی دیں گے۔ تو اب یہ یوما اس کا ناصب الاستقرار سے مطلب استقرہ جو فعل ہے، الذی تعلق به لہم، کہ جس سے لہم متعلق ہوا ہے، لہم کا تعلق جس سے جوڑ دیا گیا ہے، وہ استقرہ فعل یوما کو نصب دے رہا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں یوم یشہد، یوم تشہد، فوقانیہ اور تحتانیہ دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے، یعنی اوپر کے نقطوں سے اور نیچے والے نقطوں سے، یشہد نچلے نقطوں سے، اور پھر تشہد اوپر والے نقطوں سے، دو طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ جو وہ کیا کرتے تھے، چاہے بری جو باتیں ہوں یا پھر برے کام ہوں یا پھر اچھے باتیں ہوں یا پھر اچھے کام ہوں، تو سارے کے سارے ان کی زبان اور پھر ہاتھ پیر گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ یومئذ، اس دن بتا رہے ہیں کہ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کیا ہے ان کے دین کا، ان کے سچے دین کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ دینہم الحق، ان کا جو سچا دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سچے دین کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ای دین کا مطلب بتا رہے ہیں یجازیہم جزاءہ، تو اب یہاں پر دین سے مراد دین مذہب کے معنی میں نہیں بلکہ کیا ہے یہاں پر جزا کے معنی میں، یعنی ان کا پورا بدلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ یجازیہم جزاءہ الواجب علیہم، ان کو ایسا بدلہ عطا کرے گا جو کہ ان پر واجب ہے، وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے جو جزا جو بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دینا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا پورا پورا۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سچا ہے، مبین، وہ کیا ہے، ہر چیز کو واضح کرنے والا ہے۔ حیث حقق لہم جزاءہ الذی، اس طور پر کہ اس نے ان کے لیے وہ بدلہ مقرر کیا، ثابت کر دیا، کانوا یشکون فیہ، جس سزا کے بارے میں، جس بدلے کے بارے میں وہ لوگ شک کیا کرتے تھے، یعنی جس عذاب کے بارے میں، جس سزا کے بارے میں وہ لوگ شک کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہی عذاب میں مبتلا کر دیا، وہی عذاب دے دیا۔ اب کن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ منہم عبداللہ ابن ابی، یہ رئیس المنافقین، جو منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، ان میں سے یہ ایک ہے جو سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی اس کو رسوائی ہوئی اور آخرت میں بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو سورہ کے آغاز میں آیت گزری ہے، پاک دامن عورتوں پر اگر بدکاری کی تہمت لگائے اور پھر وہ آدمی 4 گواہ نہ لائے تو اس کو کیا کریں گے؟ 80 کوڑے ماریں گے اور پھر آئندہ کبھی بھی اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی اور وہ فاسق و فاجر کہلائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر توبہ کرے تو اس کے اندر سے فسق و فجور کا عمل کیا ہے، ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی توبہ گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ سورہ کے آغاز میں بتا دیے تھے۔ پھر اب وہی کہ پاک دامن خواتین پر جو تہمت لگائے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا عذاب مقرر ہے۔ تو کیا آیت مقرر لائی گئی ہے؟ مفہوم دونوں کا ایک معلوم ہو رہا ہے، پہلے بھی وہی آیت ہے، یہاں پر بھی وہی آیت ہے، تو اب صاحب جلالین دونوں آیتوں کے درمیان فرق واضح کر رہے ہیں۔ والمحصنات ہنا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر اس آیت میں جو محصنات کا لفظ آیا ہے تو یہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج امہات المؤمنین یہاں پر مراد ہے۔ وہاں عمومی طور پر حکم دیا گیا تھا کہ کوئی بھی عورت پر اگر پاک دامن جو عورت ہے اس پر بدکاری کی تہمت لگائے تو وہ احکامات وہاں پر بتا دی تھی۔ یہ جو آیت آئی ہے خاص طور پر امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے بارے میں اگر کوئی تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں وہ بتانے کے لیے یہ آیت نازل کی گئی ہے۔ اور خاص طور پر اس آیت میں جو سختی بیان کی گئی ہے اس کی طرف صاحب جلال نے اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلے جو عام عورتوں پر تہمت لگائے پھر اس کے بعد توبہ کرے تو وہ کیا ہے، وہ اس کی وجہ سے وہ گناہ اس کا معاف کر دیا جا رہا تھا، لیکن یہاں اس آیت میں چونکہ ازواج مطہرات کا معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لم یذکر فی قذفہن توبۃ، ازواج مطہرات پر جو تہمت لگاتا ہے تو ان کے بارے میں توبہ کا ہرگز تذکرہ نہیں کیا۔ ومن ذکر فی قذفہن اول صورت غیرہن، اور جو ان سے پہلے عام خواتین پر جو تہمت لگاتا ہے جس کا تذکرہ سورہ توبہ میں گزر چکا ہے، تو وہ ان کے علاوہ ایمان والے خواتین کے علاوہ یعنی ازواج مطہرات کے علاوہ جو خواتین ہیں ان پر اگر تہمت لگائے تو وہ مذکور احکامات وہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو آئی بات سمجھ میں؟ تو اب خاص طور پر بات یہاں پر یاد رکھیں کہ جو ازواج مطہرات پر تہمت لگائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، ان کے لیے کسی بھی اعتبار سے توبہ کا تذکرہ اس آیت میں نہیں کیا ہے۔ تو مطلب کیا، اب جو بھولے بھالے مسلمان تھے وہ لوگ منافقوں کی باتوں میں آ گئے تھے، تو اب اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے تھوڑا سا مفہوم ذہن میں رکھیں، وہ یہ کہ آیت براءت ظاہر ہونے کے بعد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت براءت ظاہر ہونے کے بعد بعض لوگ کیا ہے جو پہلے اس میں ملوث ہو گئے تھے، حضرت عائشہ پر تہمت لگائے تھے، وہ کیا ہے توبہ کر لیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ آیت براءت نازل ہونے کے بعد بھی حضرت عائشہ پر کیا ہے وہی غلط الزام پر، غلط تہمت پر ہی وہ اڑے رہے تھے۔ تو جو لوگ آیت براءت ظاہر ہونے کے بعد ویسے ہی اڑے رہے حضرت عائشہ پر جھوٹے تہمت کی خاطر تہمت لگانے کے لیے، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ان کو معافی نہیں ہوگی اور ان کے لیے کیا ہے سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر رکھا ہے۔ دنیا اور آخرت میں لعنت تو ہے ہی، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑا عذاب عطا کرے گا۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی۔
چلیے آگے ایک بات یاد رکھیں کہ پچھلے سبق میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ والی آیت پارے 22 میں ہے، تو وہ غلطی سے زبان سے نکل گیا تھا، وہ آیت پارے 22 میں نہیں بلکہ یہیں پر پارے 18 میں ہی تذکرہ ہے۔ الزانیۃ والزانی کے درس ضمن میں ہم نے اس کو بیان کیا تھا اس آیت کو، تو پارے 22 میں نہیں ہے وہ آیت پارے 18 میں ہی یہاں پر اب شروع ہو رہی ہے۔ چلیے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تو بتا رہے ہیں الخبیثات بری عورتیں، ومن الکلمات یا پھر بری باتیں، بری عورتیں ہوں یا پھر بری باتیں ہوں، للخبیثین کن کے لیے ہے؟ برے لوگوں کے لیے ہے یا پھر بری باتیں کرنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اب یہاں پر دو چیزیں ہیں الخبیثات سے، یا تو عورتیں مراد ہے یا پھر کلمات مراد ہے۔ تو پہلے عورتوں سے ہم دیکھیں گے تو ترجمہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ بری عورتیں للخبیثین برے لوگوں کے لیے ہے، اور برے مرد والخبیثون من الناس، برے مرد للخبیثات بری عورتوں کے لیے۔ ایک ہو گئی بات۔ اب کلمات سے ہم ترجمہ کریں گے کہ بری باتیں کرنے والے مردوں کے لیے ہیں، اور بری باتیں کرنے والے مرد ان کی جو بری باتیں ہیں وہ بری باتیں کرنے والی عورتوں کے لیے ہے۔ تو یہ باتیں ہوں گی، یہ ترجمہ ہوگا۔ والطیبات للطیبین، اور اچھے جو عورتیں ہیں، پاک دامن نیکوکار جو عورتیں ہیں، للطیبین من الناس، تو جو نیک لوگ ہیں، جو مرد حضرات میں جو نیکوکار ہیں ان کے لیے، والطیبون منہم للطیبات، اور جو مرد حضرات میں جو نیک ہیں وہ کن کے لیے ہیں؟ للطیبات، نیک پاک دامن عورتوں کے لیے ہے۔ مما ذکر، مطلب یہ کہ اللائق بالخبیث مثلہ وبالطیب مثلہ، تو برے کے لیے اسی کا مثل لائق ہے، یعنی اسی کے بالکل مناسب ہے، برے کے لیے بری ہی مناسب ہے، اور اچھے کے لیے اچھی عورت ہی مناسب ہے، یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اولئک وہ لوگ، یعنی الطیبون والطیبات من النساء، جو نیک مرد ہیں، نیک عورتیں ہیں خواتین میں سے، ومنہم، اور پھر مرد حضرات میں سے، کون ہے وہ؟ ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں سے ہے، اور پھر مرد حضرات میں حضرت صفوان، جو کہ واقعہ افک میں بیان آپ کا ذکر گزر چکا ہے، آپ کو واپس لانے والے جو تھے، تو نیکوکار لوگ، نیک لوگوں میں حضرت صفوان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو وہ لوگ مبرؤون مما یقولون، وہ منافق، وہ کافر جو باتیں کہتے جا رہے ہیں، مبرؤون ان ساری باتوں سے یہ نیک لوگ کیا ہے؟ بالکل بری ہے، پاک ہیں۔ مما یقولون سے کون مراد ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ الخبیثون والخبیثات من النساء فیہم، کہ ان کے بارے میں جو بری عورتیں، برے مرد جو باتیں کہے تھے حضرت عائشہ اور حضرت صفوان کے بارے میں، تو وہ لوگ حضرت عائشہ اور حضرت صفوان اس طرح کی باتوں سے بالکل بری ہے۔ وَلَهُمْ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، ہاں اب دیکھیں یہ لہم جو ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو اس میں نشان نہیں آیا ہے، تو نشان اگر آپ کے نسخے میں بھی نہیں ہے تو اس کو لگا لیں۔ تو ان کے لیے مطلب کن کے لیے؟ وہ پاک نیک مردوں کے لیے اور نیک عورتوں کے لیے، چاہے والطیبات من النساء، ان کے لیے خاص طور پر مغفرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، ورزق کریم، اور اچھا رزق جنت کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ تو ان الذین جاؤوا بالافک سے لے کر یہاں تک تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت میں۔ تو جب یہ آیتیں تسلسل کے ساتھ نازل ہوئیں تو وقد افتخرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باشیاء منہا انہا خلقت طیبۃ ووعدت مغفرۃ ورزقا کریما، تو بہت ساری باتوں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھیں، من جملہ ان کی کیا ہے؟ چند یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہا خلقت طیبۃ، آپ انتہائی طیب و طاہرہ آپ کو پیدا کیا گیا، ووعدت مغفرۃ ورزقا کریما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ کیا گیا اور اچھے رزق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو ان باتوں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ایک تو امہات المؤمنین کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند و بالا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو امہات المؤمنین کے بارے میں جو بھی
ناشائستہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جو بھی بری باتیں استعمال کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ امہات المؤمنین کے بارے میں ایسی گفتگو کریں اور ایسے گستاخانہ الفاظ استعمال کریں۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی، اور دیگر جو احکامات ہیں تفصیلی طور پر وہ تو یہاں پر۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں پر خواتین کا جو معاملہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کا پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا اور پھر ان پر سختی سے احکامات ہیں، ان کی حفاظت کے احکامات اسلام میں بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں سورہ نور کے آغاز سے لے کر یہاں تک آپ اگر غور مطالعہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہاں پر ایک عورت کی پاک دامنی کے طور پر، عورت کو کیا ہے اس کی پاک دامنی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے آیت کریمہ آیتیں تسلسل کے ساتھ اتاری ہیں، اور پورے قرآن پاک میں دیکھیں کہ یہ جو آیتیں یہاں پر تسلسل کے ساتھ آئی ہیں، اور اس سے بڑھ کر آیتیں ایک ساتھ، یہ آیتیں جو اتری ہیں تقریباً 2 رکوع کی، تو یہ پوری آیتیں ایک ساتھ اتری ہیں۔ تو ایسی آیتیں اتنی مقدار میں قرآن پاک میں کہیں اور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی، تو ایک ساتھ تسلسل کے ساتھ اتنی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرمائی ہیں۔ تو عورت کی اہمیت اور پھر اس کی پاک دامنی کی قدر اسلام میں ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات سختی سے بتائے کہ جو عورت پاک دامن عورت پر جو کوئی بھی بدکاری کی تہمت لگائے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، دنیا میں بھی اس کو سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عورت کی پاک دامنی اور پھر عورت کی عزت کی کیسی حفاظت کرتا ہے، اس سے پوری طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ چلیے یہاں تک تو بعض احکامات بیان کیے گئے، اور بعض خاص احکامات تھے، بعض عام احکامات تھے۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں معاشرے کے بارے میں، معاشرے میں چند آداب جو کہ ہر ایک کو مد نظر رکھنا انتہائی لازم اور ضروری ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے معاشرے میں خوبی بھی پیدا ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اختلافات ختم ہوں گے، اور کیا ہوگا کہ معاشرہ صحیح راستے کی طرف چلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اسلام ساتھ ہی ساتھ فرائض پر ہی گفتگو کر خاموش نہیں رہتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مستحبات ہیں، جو آداب ہیں، وہ بھی کیا ہے اسلام بیان کرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اب یہاں سے وہ آداب بیان کیے جا رہے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے میل جول کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے وقت جن آداب سے پیش آنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کے گھر میں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو کیسے پیش آنا ہے، وہ یہاں سے اب تفصیلی گفتگو کی جا رہی ہے۔ چلیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم دوسروں کے گھروں میں تمہارے علاوہ، غیر بیوتکم تمہارے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں ہرگز داخل مت ہو، لا تدخلوا بیوتا دوسروں کے گھروں میں تم داخل مت ہو، حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تم اجازت لے لو گھر والوں سے، وتسلموا علی اہلھا اور گھر والوں کو کیا کرو، سلام کرو۔ تو 2 چیزیں یہاں پر بتائی گئیں، پہلے اجازت لیں، جب اجازت مل جائے تو سلام کر کر اندر داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ کیسے بتا رہے ہیں، فیقول الواحد السلام علیکم ادخل، حدیث پاک میں جیسے اس کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ پہلے سلام کریں، پھر اس کے بعد کہے کہ کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں، اس طرح اجازت لیں۔ تو بہرحال یہ جو حدیث میں کیا ہے، پہلے سلام کریں پھر اس کے بعد داخل ہوں، گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کریں، اور قرآن میں کیا ہے، پہلے اجازت طلب کریں اس کے بعد کیا ہے سلام کریں۔ تو یہ کیا ہے، ترتیب کو بتانا اصل مقصد نہیں ہے، مطلق حکم کو بتانا مقصد ہے۔ تو قرآن میں اجازت پہلے ہے، سلام بعد میں ہے، حدیث میں جو طریقہ بتایا گیا اس میں سلام پہلے ہے، اجازت بعد میں ہے۔ تو یہ ترتیب کو بتانا نہیں ہے، بلکہ حکم مطلق طور پر بیان کرنا ہے کہ یہ بھی عمل کرنا ہے، یہ بھی عمل کرنا ہے، چاہے یہ پہلے کرو چاہے یہ پہلے کرو، تو اس میں دونوں میں سے کوئی ایک بھی مناسب ہو سکتا ہے۔ چلیے، تو ایک ادب یہ بتایا گیا کہ دوسروں کے گھروں میں جب داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے اجازت طلب کریں، پھر اس کے بعد اجازت مل جائے تو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوں۔ تو بتا رہے ہیں ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ عمل جو تم اجازت طلب کر کر سلام کر کر اندر داخل ہوئے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ من الدخول بغیر استئذان، بغیر اجازت کے گھروں میں داخل ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اجازت لو، سلام کر کر اندر داخل ہو جاؤ۔ لعلکم تذکرون، تاکہ شاید کہ تم کیا ہے اس بات کو سمجھو، اس کی حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ، واقفیت حاصل کرو اور پھر اسے نصیحت حاصل کرو۔ بادغام التاء الثانیہ، اس میں بھی تذکرون جیسے اس سے پہلے بتایا گیا ہے، تذکرون تھا تو دوسری تا کو زال سے بدل کر زال کا زال میں ادغام کر دیے۔ تو خیریت لعلکم
تذکرون خیریتہ، تاکہ تم اس کی جو خیریت ہے، اس کی جو بھلائی ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو، فتعملون بہ، اس پر تم عمل کرنے کی کوشش کیا کرو، عمل کرنے لگو۔ تو اس میں دیکھیں کہ حکم جو اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو حکم دیا گیا کہ پہلے اجازت طلب کریں، پھر اس کے بعد سلام کریں۔ تو اس میں جو حکمت بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ ممکن ہے کہ گھر میں بغیر اجازت اگر چلے گئے تو یہ کیا ہے، آداب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی کے گھر میں داخل ہونا بغیر اجازت کے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، ایک تو آداب کے بھی خلاف ہے اور معاشرے میں اس طرح کے عمل کو غلط نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس اگر تم اجازت طلب کیے لیکن تم ان گھروں میں کسی کو بھی نہ پاؤ، یعنی یأذن لکم، کوئی بھی گھر میں موجود نہیں ہے جو تم کو اجازت دے سکے، تو فلا تدخلوها، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے یہ سمجھ کر تم خود سے داخل مت ہو جاؤ، حتی یؤذن لکم، کب تک؟ جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے اس وقت تک تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اگر گھر میں موجود ہیں لیکن گھر کے کچھ داخلی کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے، گھر کے کچھ ضروریات میں مصروف ہونے کی وجہ سے تم سے کہا گیا کہ ارجعوا، تم اجازت طلب کیے، اجازت طلب کرنے کے بعد تم سے کہا گیا کہ لوٹ جاؤ، تو جیسے ہی تم کو حکم دیا گیا کہ لوٹ جاؤ تو مطلب یہ ہے کہ اندر کسی اور کام میں مصروف ہے، وہ کام میں آپ کو اندر آنے کی اجازت وہ کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں دی جا رہی ہے، تو لہٰذا جب کہا گیا کہ ارجعوا، لوٹ جاؤ، تو فرجعوا، تم کیا ہے وہاں پر رکو مت بلکہ سیدھے وہاں سے لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم، وہاں سے لوٹ جانا یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ وہاں پر گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر انتظار کریں اور پھر وقت وہاں پر گزار دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ جیسے ان سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو فوری طور پر وہاں سے لوٹ جانا، یہ بالکل مناسب ہے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور تم جو کر رہے ہو، چاہے اجازت لے کر من الدخول باذن، اجازت لے کر گھر میں داخل ہو، وغیر اذن، بغیر اجازت کے تم گھر میں داخل ہو، تو تمہارے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ فیجازیکم علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے تم کو تمہارے اس عمل پر بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہوئی بات۔ تو اس میں خلاصہ کیا نکلا؟ دیکھیں پورے آداب کو دیکھیں، کوئی آدمی کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اجازت طلب کرے، اس کے بعد سلام کرے، یہ ہوئی۔ سلام جیسے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرنا چاہیے، اگر 3 مرتبہ طلب کرنے کے بعد، اجازت مانگنے کے بعد اندر سے آواز نہ آئے فوری طور پر لوٹ جانا چاہیے۔ اجازت طلب کیے، طلب کرنے کے بعد بھی اندر سے آواز آئی کہ لوٹ جاؤ، تو وہیں پر رکے بغیر فوری طور پر تم وہاں سے نکل جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہیں پر رہیں گے تو ممکن ہے گھر والوں کی یہ بات پسند نہ آئے، اس لیے مناسب اور بہتر یہی ہے کہ وہاں سے لوٹ کر چلے جائیں، تو یہ تمہارے لیے محبت میں بھی اضافہ کرنے والا ہوگا اور آداب پر بھی عمل کرنے والا یہ سمجھا جائے گا۔ چلیے، یہ تو ان گھروں کا معاملہ ہے کہ جس میں لوگ رہتے ہیں۔ اب ان گھروں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جہاں پر لوگ رہتے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے وہ گھر ساز و سامان رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، جیسے کہ گوڈاؤن ہے یا پھر کوئی اور چیز، آپ جہاں پر ساز و سامان رکھے جاتے ہیں، تو شٹر وغیرہ کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے اس میں داخل ہونے کی کیا آداب ہیں اب یہاں سے بتا رہے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، کہ ایسے گھروں میں داخل ہونے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ایسے گھروں میں داخل ہونا کہ غیر مسکونۃ، اس میں کوئی بھی نہ رہتے ہو، ایسے گھر کہ جس میں کوئی بھی نہ رہتے ہو تو بغیر اجازت اس میں داخل ہونے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ گھر پھر کس لیے ہیں؟ فیہا متاع، اس میں کیا ہے تمہارا ساز و سامان موجود ہو، منفعۃ لکم، تمہارے ساز و سامان کی فائدہ مند جو چیزیں ہیں اس میں رکھی گئی ہوں، تو ان گھروں میں داخل ہونے کے لیے تم کو اجازت طلب کرنے کی، اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر اجازت بھی اگر داخل ہو گئے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ متاع لکم سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کیسے، دیکھیں کہ باستکنان وغیرہ، استکنان کا مطلب یہ کہ موسم گرما میں گرمی سے بچنے کے لیے ایک کیا ہے سورج کی حرارت سے، سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے ایک مقام بنایا گیا وہاں پر، اور پھر موسم سرما میں سردی سے بچنے کے لیے یہ ایک ہو گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جیسے کبیوت ربوتی۔ اب یہ ربط بتا رہے ہیں کہ مسافر خانے، سرائے، جو جہاں پر کیا ہے عام آنے جانے کی کیا اجازت ہو، تو ایسے مقامات پہ
جہاں بغیر اجازت کے داخل ہونا بھی تمہارے لیے مناسب ہے۔ اور آگے والخانات المسبلہ، مسبلہ مطلب یہ خوب جہاں پر آنا جانا ہو، وہ گلی وہ مقام، یا پھر الخانات سے مراد کیا ہے؟ دکانات، دکان وغیرہ۔ تو حانات ہے یا پھر خانات، دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے، تو ہا سے پڑھیں گے یا پھر خا سے پڑھیں گے، دونوں بھی کی معنی بھی کیا ہے؟ دکان مراد ہوں گے۔ تو ایسے دکانات کے جس پر آنا جانا خوب چلن ہو آنے جانے کا، تو وہاں پر بھی، یعنی مثال کے طور پر اب دکان پر آپ جا رہے ہیں تو وہ دکان پر جانے کے لیے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دکان کھلی ہے، اس کا مطلب یہ کہ دکان کا مالک آپ کو آنے کی اجازت دے رکھا ہے، تو یہ مطلب ہوگا۔ تو دکان ہی نہیں بلکہ کوئی بھی چیز ہو، یا پھر ایسا گوڈاؤن ہے کہ آپ کیا کیے ہیں، اس کے اندر اپنا سامان رکھے ہیں، مذکورہ جو چیزیں ہیں، جو ضرورت کی جو چیزیں ہیں آپ اس کے اندر رکھے ہیں، تو وہ چیزیں لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا وہاں پر بھی سلام کر جائیں گے؟ کیا اجازت لے کر جائیں گے؟ تو بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہے، وہاں پر چونکہ کوئی موجود نہیں ہے تو بغیر اجازت کے اگر داخل ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھا جائے گا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تبارک و تعالی وہ سب چیزیں جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو چیزیں تم چھپاتے ہو، پوشیدہ رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے کیا کیا؟ فی دخول غیر بیوتکم، تمہارے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں جو تم داخل ہو رہے ہو اس میں کیا ارادہ ہے؟ من قصد صلاح و غیرہ، اچھے ارادے سے تم داخل ہو رہے ہو یا پھر تمہارا غلط ارادہ ہے، غلط ارادے سے داخل ہو رہے ہو، چاہے تم ارادہ ظاہر کرو یا ارادہ ظاہر نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے کیا ہے؟ واقف ہے، تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے کہ گھر میں اپنے ہی گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ دوسروں کے گھروں میں اگر داخل ہوں تو کیا آداب ہیں وہ بتا دیے۔ اگر آدمی خود اپنے ہی گھر میں داخل ہو رہا ہے، اور یعنی کہ خود اپنے گھر کو بند کر باہر گیا تھا، جب واپس لوٹ کر آ رہا ہے اپنے ہی گھر میں داخل ہو رہا ہے، تو کیا اب وہاں پر بھی اجازت طلب کریں؟ تو بتا رہے ہیں کہ اس کے آداب یہاں پر نہیں بلکہ آئندہ ان قریب انشاءاللہ ان کے جو آداب ہوں گے کہ اپنے ہی گھروں میں داخل ہونے کے کیا طور طریقے ہیں، اس کے لیے کیا آداب ہیں، احکامات ہیں، وہ وہاں پر بیان کیے جائیں گے۔ وَسَيَأْتِي، اور ان قریب یہ حکم بھی آئے گا کہ انہم، کہ وہ لوگ اذا دخلوا بیوتہم، جب وہ اپنے ہی گھروں میں داخل ہوں تو یسلمون علی انفسہم، تب بھی کیا کریں گے؟ وہ اپنے آپ پر سلام کر لیں گے۔ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجیں گے، کیونکہ ہر ایسا گھر جو مسلمان کا ہو تو اللہ تبارک و حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اپنی خاص تجلیات کا اظہار کرتے ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود رہتے ہیں۔ تو جب بھی آدمی کسی اپنے ہی گھر میں داخل ہو تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیج دیں، یا نہیں تو جیسے قرآن پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ خود اپنے آپ پر سلام کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو۔ چلیے یہ ایک بات ہوگی۔ اب دیکھیں کہ یہ جو احکامات بتائے گئے ہیں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونا، تو گھر کے ساتھ یہ حکم خاص نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا گھر ہے، اس بڑے گھر میں اگر مختلف لوگوں کے کمرے ہیں، یعنی ایک ہی گھر ہے، جوائنٹ فیملی آج کل کا جو دور چل رہا ہے کہ سب بہت سے خاندان ایک جگہ ایک مقام پر مل کر رہتے ہیں، تو وہاں پر اگر ہر ایک کے الگ الگ کمرے ہیں تو ایک آدمی دوسرے کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہو یا پھر داخل ہونے کے کیا آداب ہیں وہ حکم بھی اس آیت میں نکل جاتا ہے۔ تو دوسروں کے گھروں سے مراد گھر ہی نہیں بلکہ اپنے گھر میں بھی اگر دوسروں کے کمروں میں داخل ہونا ہے تو اس کے لیے بھی کیا ہے، اس میں آداب اشارتاً بتائے گئے ہیں، اس میں اشارہ مل جاتا ہے کہ ایسے جو دوسروں کے کمرے ہیں تو وہاں پر بھی کیا ہے، اجازت کر سلام کر اندر داخل ہوں تو یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آدمی کیا ہے اپنے گھر میں اپنے کمروں میں ایسی مختلف حالتوں میں ہوا کرتا ہے، تو ایسی حالت میں بھی ہوتا ہے کہ اس حالت میں لوگوں کو اپنا وہ حالت لوگوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تو لہٰذا یہ ساری چیزوں کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل کیے کہ ایک تو پردے کا بھی اہتمام ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے آداب، اور دوسرے یہ کہ اصلاح معاشرہ بھی اس میں ہوگا، تو ان ساری چیزوں کے پیش نظر یہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں۔ اب یہاں سے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کس طرح پردہ کریں اور پھر کہاں تک پردہ کرنے کی گنجائش ہے، وہ احکامات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے کہ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے جھکائے رکھیں، یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو نیچے جھکائے رکھیں،
ہر اس چیز سے لا یحل لہم نظرہ کہ جس کی طرف دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی جس کی طرف دیکھنے کی اجازت شرعی اعتبار سے نہیں رکھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والوں ہر اس چیز سے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس کی طرف دیکھنے سے تم بچے رہو اور پھر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور پھر یہ بھی آپ حکم دے دیں ایمان والوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں ہر اس چیز سے جو ان کے لیے حلال نہیں ہے، اما لا يحل لهم جو ان کے لیے حلال نہیں ہے، فعلہ بها کہ جہاں پر وہ شرمگاہوں کو استعمال کرنا ان کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی اس کے جو طریقے ہوا کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، لہٰذا وہ ایمان والے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک تو نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم یہ نگاہوں کو نیچے رکھنا اور پھر شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ازکیٰ لہم یہ ان کے لیے کیا ہے زیادہ بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون وہ لوگ جو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے عمل سے باخبر ہے، واقف ہے۔ بالابصاری نگاہوں کو نیچے رکھنے کا معاملہ ہو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا معاملہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے اعمال سے واقف ہے، باخبر ہے۔ فیجازیہم علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا ان کو اس عمل پر ان کو بدلہ عطا کرے گا، بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ پہلے دیکھیں کہ مسلم جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اتارے ہیں، یہاں پر اس احکامات میں جو سختی بیان کی جاتی ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم پہلے ایمان والے مردوں کو دیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد ایمان والے خواتین کے جو تفصیلی احکامات ہیں وہ یہاں سے اب بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے آپ کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن کہ وہ بھی کیا کریں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، جھکائے رکھیں ہر اس چیز سے کہ جس کی طرف دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ ان خواتین کو جن چیزوں کی طرف دیکھنا حلال نہیں ہے ان ساری چیزوں سے کیا ہے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور ان سے یہ بھی کہیے کہ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اما لا يحل فعلہ بها کہ جہاں پر ان کے شرمگاہوں کو استعمال کرنا مناسب نہیں، حلال نہیں ہے، تو ایسے مقامات سے کیا ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ خواتین سے بھی کہہ دیجیے۔ آگے تفصیلی احکامات کہ پردہ جتنا کرنا ہے اور پھر پردے کی مقدار کیا ہے، گھر میں جب ہوتے ہیں تو پردہ کتنا کرنا ہے، گھر والوں کے سامنے کتنا پردہ ہے، پھر بعد میں جو عام آدمی ہے تو ان کے سامنے کتنا پردہ ہے، اور پھر جو گھر میں بچے ہوتے ہیں اور پھر جو نوکر چاکر ہوتے ہیں تو ان کے سامنے کتنا پردہ کرنا ہے، وہ سارے تفصیلی احکامات اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب یہ جو شرمگاہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یعنی جو ناجائز طور پر کسی غیر عورت سے یعنی جو بیوی نہیں ہے، بیوی کے علاوہ بغیر نکاح کے دوسرے عورتوں سے جی جو ناجائز تعلقات رکھے جاتے ہیں وہ یہاں پر مراد ہے نا، مطلب ناجائز شرمگاہ یعنی زنا نہ کرنا وہی مراد ہے۔ ہاں یعنی ایسے مقامات جہاں پر کیا ہے شرمگاہوں کا استعمال کرنا حرام قرار دیا گیا ہے تو وہ سارے زنا بھی آ جاتی ہے اس میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو بہرحال وہ ساری چیزوں سے حفاظت کرنا یہاں پر حکم مرد حضرات کو بھی اور خواتین کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اور وہ مسلم خواتین اپنے زیب و زینت کو اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہیں کریں گی الا مگر اتنا ہی ما ظَهَرَ مِنْهَا اس بناؤ سنگار میں زیب و زینت میں جو بالکل ظاہر شے ہے، ظاہر چیزیں ہیں ان کو ظاہر کر سکتی ہیں ضرورت کے وقت۔ وہ کیا ہے وہ ظاہر چیزیں؟ وَهُوَ الْوَجْهُ چہرہ ہے، وَالْكَفَّانِ دونوں کیا ہے ہتھیلیاں ہیں یہ، اور اس میں جو مزید اضافہ کیا گیا ہے کہ پیر کے جو نچلا حصہ جو ہے وہ ضرورت کے وقت ان چیزوں کو کھلا رکھنے کی ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ فَيَجُوزُ نَظْرُهُ لِأَجْنَبِيٍّ اجنبی آدمی اگر ان چیزوں کو دیکھتا ہے چہرے کو یا پھر ہتھیلیوں وغیرہ کو تو اس میں کیا ہے اگر دیکھ لیا تو جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کب؟ إِن لَمْ يَخِفْ فِتْنَةً جبکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو، فی احد الوجہین ہاں یاد رکھیں کہ جبکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو چہرہ اور پھر دونوں ہاتھ خواتین کھلی رکھ سکتی ہیں، یہ حصہ ظاہر کر سکتی ہیں۔ کب؟ جبکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں یہ چیزیں بھی چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے بات سمجھ میں چلیے، تو اب دور حاضر میں خاص طور پر یاد رکھیں
کہ فتنے بہت سارے پھیل گئے ہیں، بہت مقامات پر پھیل گئے ہیں، اور پھر گمراہی بہت زیادہ مسلمانوں خواتین کے خاص طور پر یاد رکھیں، اور پھر مسلم حضرات کے جو خیالات ہیں اب وہ بالکل کیا ہے تبدیل ہو گئے ہیں، مختلف ہو گئے ہیں۔ تو اب جو سختی سے احکامات ہوں گے، فتنے کا دور ہی چل رہا ہے، تو اس میں حکم یہی ہوگا کہ چہرے کو بھی عام حالتوں میں ظاہر نہ کریں اور ہتھیلیاں بھی عام حالتوں میں کھلی نہ رکھیں، بلکہ ان کو بھی چھپائے رکھیں فتنے سے بچنے کے لیے۔ یہ ہوئی بات۔ اب اس میں بتا رہے ہیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے اس بارے میں دو قول ہیں، دو باتیں آپ نے بیان کی ہیں۔ فی احد الوجہین، دو میں سے ایک بات تو یہ کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو، فتنے کا خوف نہ ہو تو چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں کھلے رکھ سکتی ہیں، ایک قول۔ دوسرا قول والثانی یحرم، دوسرا قول یہ کہ حرام قرار دیا جائے گا، چاہے یعنی کہ فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، یہ حصے کو ظاہر کرنا حرام قرار دیا جائے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مَذَنَّةَ الْفِتْنَةِ، اور ایک تو یہ کہ یہاں پر غالب گمان ہے فتنے کے پھیلنے کا، فتنہ یہاں سے جنم لے گا، پھیل جائے گا، اس کا غالب گمان ہے، اکثر ایسا ہوا کرتا ہے، تو اس کے پیش نظر یہ حصہ بھی چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ وَرُجِّحَ حَسْمًا لِلْبَابِ، یہ جو دوسرا قول ہے، یہ دوسرے قول کو ہی ترجیح دی گئی ہے فتنے کے باب کو روکنے کے لیے۔ حسمًا للباب ای قطعاً للباب، یعنی جو فتنے کا جو دروازہ ہے اس کو سختی سے روکنے کے لیے، اس فتنے کو سختی سے ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ دوسرے قول کو ترجیح دی گئی ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ چہرے کا حصہ اور پھر ہتھیلیاں ظاہر کی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک بات ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یاد رکھیں کہ اپنے جو بناؤ سنگار ہے، بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں، مگر ضرورت کے وقت، بہت زیادہ ہی ضرورت ہے تو چہرہ، اور پھر جیسے کہ پاسپورٹ کا معاملہ ہے تو وہاں پر آپ کو تصویر کھینچنے کے لیے یہ چہرہ ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور پھر دیگر امتحانات وغیرہ میں اپنی شناخت کروانے کے لیے چہرہ ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے جو بھی لازم جہاں پر ہے کہ آپ اپنے چہرے کو ظاہر کریں شناخت کروانے کے لیے، تو وہاں پر اس کی اجازت مل جائے گی۔ اور عام حالتوں میں چونکہ فتنوں کا دور ہے تو اس اعتبار سے کیا حکم یہی ہوگا کہ کیا کریں کہ ان چیزوں کو بھی چھپائے رکھیں، یہی زیادہ بہتر ہے۔ چلیے ہاں، اب بتا رہے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور کیا کریں وہ اپنے گریبان پر، اپنے تو مراد یہاں پر کیا ہے؟ جیوب، جیبن جیوب، گریبان پر، تو اپنے گریبان پر کیا کریں؟ اپنی اوڑنیوں کو ڈالے رکھیں، یعنی اپنی گریبان پر اپنی اوڑنیوں کو ڈالے رکھیں، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو پورے پردے میں رکھیں، اوڑنی اپنے سروں پر ڈالے رہیں، مطلب ای یسترن الرؤوس والاعناق والصدور بالمقانع، مقانع مقنع یا مقنعۃ اس کی جمع ہے، بڑی چادر، موٹی چادر جو کیا ہے اوپر سے ڈالی جاتی ہے۔ تو ایسی چادر جو کیسی اوڑھیں؟ سروں کو، گردن کو اور سینے کو کیا ہے پورے طور پر اچھی طرح چھپا دے، وہ چادر کیا کریں اپنے جسم پر ڈالیں۔ ولا یبدین زینتہن، اوپر حکم دیا گیا کہ پورے جسم کو چھپائیں، ضرورت کے وقت جو چیزیں ہیں کہ چہرہ اور ہتھیلیاں وغیرہ ان کو ظاہر کر سکتے ہیں، اوپر بتائیں۔ اب ولا یبدین زینتہن، اور اپنی جو داخلی زیب و زینت ہے، جو گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں تو گھر میں جب ہو تو اس میں کہاں تک گنجائش ہے زیب و زینت کرنے کی، اور کتنے حصے کو عورت کے جسم کو ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ خواتین گھروں کے اندر کتنا پردہ کر سکتی ہیں اور پھر کہاں تک ان کو پردہ نہ کرنے کی گنجائش ہے؟ تو اب یہاں بتا رہے ہیں ولا یبدین زینتہن الخفیۃ، ان کی جو باطنی جو داخلی زیب و زینت ہے، بناؤ سنگار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ داخلی زیب و زینت ہیا ما عدا الوجہ والکفین، چہرہ اور ہتھیلیوں کے علاوہ کیا ہے یہ داخلی زیب و زینت میں یہ شمار کیا جاتا ہے بناؤ سنگار، یعنی وہ ظاہری حصہ چہرہ اور ہتھیلیاں، اور پھر اس کے علاوہ جو خواتین کا جسم ہے وہ کیا ہے داخلی زیب و زینت میں، بناؤ سنگار میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو جو داخلی جو باطنی زیب و زینت ہے وہ ظاہر نہیں کریں گے، مگر کن کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں؟ الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کے سامنے۔ اب یہ بعولتن بتا رہے ہیں کہ بعل کی جمع ہے، بعل بعولتن ای زوج،
تو شوہر کے سامنے اپنی داخلی باطنی جو زیب و زینت ہے، بنا و سنگار ہے، وہ ظاہر کر سکتی ہیں. او آبائہن، اور اپنے یا پھر کیا ہے اپنے والد کے سامنے. او آبائی بعولتہن، یا پھر اپنے شوہر کے باپ والد کے سامنے یعنی سسر کے سامنے. او ابنائہن، یا پھر اپنی بیٹیوں کے سامنے. او ابنائی بعولتہن، اپنی بہوؤں کے سامنے، اپنے شوہروں کی بیوی. ابنائی بعولتہن، شوہروں کی جو ابنائی بعولتہن، اپنے شوہروں کی جو بیٹیاں ہیں. شوہروں کی بیٹیاں مطلب چاہے ان سے ان کے ذریعے سے ہو یا پھر ان کے علاوہ دوسروں کے بطن سے، دوسروں کے پیٹ سے ہو، یعنی جو کیا ہوتے ہیں کہ پالی ہوئی جو بیٹی ہوتی ہیں. پھر شوہر نے دو نکاح کیے تو دوسرے نکاح کی عورت پہلے نکاح سے جو بیٹیاں ہوئی ہیں ان سے ان کے سامنے یہ داخلی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہے. او اخوانہن، یا پھر خود اپنے بھائیوں کے سامنے. او بنی اخوانہن، اور اپنے بھائی کے بیٹوں کے سامنے. او بنی اخواتہن، اور اپنے بہن کے بیٹوں کے سامنے. او نسائہن، یا پھر ان کے اپنے عورتوں کے سامنے. ان کی اپنی عورتوں سے مراد مسلمان خواتین کے سامنے. یہ جو داخلی زیب و زینت ہے وہ داخلی زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہیں. اب یہ مطلب داخلی زیب و زینت سے پورا جسم مراد نہیں ہے بلکہ آگے بتا رہے ہیں. تو اور ایک چیز یہاں پر بتا رہے ہیں کہ او ما ملکت ایمانہن، یا پھر ان کے جو سیدھے ہاتھ جن کے مالک بنے ہیں مطلب باندیاں وغیرہ، تو ان کے سامنے بھی کیا ہے داخلی زیب و زینت ظاہر کر سکتے ہیں. داخلی زیب و زینت سے مراد کیا ہے؟ فیجوز لہ نظرہ الا ما بین السرۃ والرکبۃ، یہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کے حصے کے علاوہ، ناف اور گھٹنے کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کے علاوہ حصہ اگر مذکورہ اگر لوگ دیکھ لیں تو ان کے لیے گنجائش ہے، تو دیکھ سکتے ہیں. فیحرم نظرہ لغیر الازواج، یہ جو حصہ ہے کہ گھٹنا اور پھر ناف کے درمیان کا جو حصہ ہے، شوہروں کے علاوہ کسی اور کو یہ حصہ دکھانا یا پھر دیکھنا حرام قرار دیا گیا ہے. شوہروں کے لیے دیکھنے کی اجازت ہے. اور یہ جو باتیں ہیں یاد رکھیں علاج و معالجے کے طور پر جو دیکھی جاتی ہے یا پھر جو علاج و معالجہ کیا جاتا ہے، جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اس کا حکم اس سے بالکل مختلف ہے، الگ ہے. یہاں پر ایک گھر کے جو معاملات ہیں وہ یہاں پر ہیں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ دکھانے کی گنجائش ہے نہیں، بلکہ یہ جو مذکورہ لوگ ہیں کہ ابھی جن کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ والد ہیں، سسر ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو لوگ ہیں جن کا بھی تذکرہ گزرا ہے، تو یہ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کی خواتین کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان کے سامنے اگر یہ چیز ظاہر ہو جائے تو کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. اگر ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے تو فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اسی لیے بتا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی گھر کے اندر رہنے والے یہ حضرات ہیں، تو اگر ان کے سامنے یہ چیزیں کھل گئی تو کوئی قباحت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھ سکتے ہیں کا مطلب دیکھنا جائز ہے، یہ نہیں. اگر کبھی نظر پڑ جائے تو ان کے لیے کیا ہے کوئی قباحت لازم نہیں آتی. لیکن پھر بھی یاد رکھیں کہ احتیاطی طور پر، چونکہ شیطان کب کس انداز میں وسوسے ڈال دے، کب کس انداز میں لوگوں کے ذہنوں میں غلط خیالات ڈال دے نہیں معلوم. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ پردہ جہاں تک ہو سکے تھوڑی بہت سہولت کے ساتھ گھر کے اندر بھی جب ہوں تو پردہ ایسا کریں کہ تھوڑی بہت آسانی ہو، نرمی ہو باہر کے پردے کے مقابلے میں. لیکن اپنی عزت اور پھر اپنے حفاظت کی پورا خیال رکھیں کہ اپنی عزت کو کبھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں اور اپنے جو بھی داخلی شے ہوتی ہے تو اس کو ظاہر نہ کریں. چلیے اب ایک چیز بتا رہے ہیں کہ نسائہن جو لفظ یہاں پر آیا ہے، تو نسائہن کے ذریعے سے اپنی خواتین، یعنی ہنہ سے مراد مسلمان خواتین. تو مسلمان خواتین کہتے ہی اس میں سے کیا ہے کافرات، کافر جو خواتین ہیں وہ نکل گئیں. یعنی کہ مطلب یہ اب مسلمان خواتین یہ جو مذکورہ حصہ ہے ظاہر زیب و زینت کے ظاہر کرنے کا جو حصہ اوپر بتایا گیا ہے، وہ حصہ مسلمان خواتین کافر عورتوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے. فلا یجوز للمسلمات الکشف لہن، یہ حصہ ظاہر کرنا کھولنا کافر عورتوں کے سامنے مسلمان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. چلیے یہ ایک بات ہو گئی. آگے بتا رہے ہیں کافر عورتوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ مناسب نہیں. عورتوں کا چونکہ تذکرہ چل رہا ہے تو مسلمان عورتیں کافر عورتوں کے سامنے یہ بھی حصہ ظاہر نہیں کر سکتے، ان کے لیے اجازت نہیں ہے. ہاں یہ اب دیکھیں کیونکہ پاک دامنی کا جہاں پر معاملہ ہے
تو احکامات اس کے سختی سے ہی لیے جائیں گے، چاہے حرام کے درجے میں ہو یا پھر مکروہ تحریمی کے درجے میں ہو، تو سختی سے روکنا اس طرح کے عمل کو یہ اصل مقصد ہے، تو سختی سے منع کیا گیا ہے، چاہے حرام ہو یا پھر مکروہ تحریمی کے درجے میں ہو۔ میرا سوال یہ ہے اس کے لیے کہ اگرچہ کہ کافر عورت ہے، لیکن عورت کے سامنے وہ یعنی جسم کا وہ حصہ دکھانا جبکہ اسلام میں جائز ہے، اگر وہ حصہ جو ہے اگر ہم کسی کافر عورت کے سامنے مثال کے طور پر دکھا رہے ہیں تو اس میں حرام ہونے میں کیا حکمت ہے؟ مسلمان خواتین حرام ہونے میں یا جو قرآن مجید میں منع کیا جا رہا ہے، تو قرآن مجید کا یہ جو منع کیا جا رہا ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ وجہ اس کی بتاتے ہیں کہ کیونکہ کافی مسلمان عورتوں پر اور پھر ان کی باتوں پر، ان کے خیالات پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان عورت دوسرے مسلمان عورت کے جو باتیں ہیں، جو پوشیدہ جو راز کی باتیں ہیں وہ چھپا کر رکھے گی، یہ مسلمان عورت پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن کافر عورت پر بھروسہ نہیں، کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر رہی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے احکامات کا انکار کر رہی ہے، تو ممکن ہے کہ مسلمان عورتوں کا مذاق اڑانے کے لیے وہ کافر عورت کیا کرے کہ مسلمان عورت کی جو داخلی جو باطنی جو باتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرے کہ اس کا فلاں حصہ ایسا ہے، فلاں حصے میں ایسا عیب ہے، فلاں حصے میں ایسا عیب ہے، تو یہ مناسب نہیں ہوتا، تو کافر کی بات پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا اس سے احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ کافر خواتین پر کیا ہے بھروسہ کیے نہ کرتے ہوئے کیا کریں گے، مسلمان خواتین کبھی بھی یہ مذکورہ زیب و زینت کو کافر عورتوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے۔ چلیے یہ ایک بات ہو گئی، آگے بتا رہے ہیں وَشَمَلَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ الْعَبِيدَ۔ اب یہاں امام شافعی علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ کا تذکرہ آیا ہے، تو وہ خواتین کہ جن کے سیدھے ہاتھ جن کے مالک بن گئے ہیں، تو اس میں یہاں پر اوپر تو بتایا کہ باندیاں مراد ہیں، تو اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ باندیوں کے ساتھ ساتھ غلام جو گھر میں کام کرنے والے جو نوکر چاکر ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہاں پر مراد ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ کے قول کے مطابق وہ بیان کیا گیا ہے، یعنی مذکورہ جو زیب و زینت ظاہر کرنے کا جو مسئلہ ہے، جیسے باندی کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں ویسے ہی غلام کے سامنے بھی ظاہر کر سکتے ہیں، یہ امام شافعی علیہ رحمہ کا قول ہے، کیونکہ گھر میں کام کاج کرنے والے ہیں تو ان کا آنا جانا مختلف بار بار ہوا کرتا ہے، تو ہر ایک بار ہم پردہ کرنے کا حکم دیں گے تو یہ تو کیا ہے سختی ان پر ظاہر ہو جائے گی، تو اس اعتبار سے بیان کرتے ہیں کہ یہ اجازت باندی کے ساتھ خاص نہیں ہے، غلام کے ساتھ بھی، غلام کے لیے بھی یہی حکم رکھا جائے گا امام شافعی علیہ رحمہ کے قول کے مطابق۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر چونکہ بحیثیت جنس بحیثیت مرد اگر دیکھیں تو غلام بھی مرد ہے، تو لہٰذا اجنبی سمجھا جائے گا، اگرچہ کہ وہ گھر میں آتا جاتا ہو، لیکن اس کے بھی خیالات ہیں، شیطان اس کے پاس بھی مختلف انداز میں آ کر اس کو بھڑکا سکتا ہے، اس کو غلط خیالات اس کے ذہن میں ڈال سکتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر صرف باندیاں ہی مراد ہوں گے، غلام مراد نہیں ہوں گے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس باندی اور غلام دونوں بھی مراد ہیں، دونوں کے سامنے زیب و زینت ظاہر کر سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اس میں صرف باندیاں ہیں، غلام مراد نہیں ہے، باندیوں کے سامنے مذکورہ جو حصہ ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں، غلام کے لیے یہ حکم نہیں رہے گا، اجنبی کا حکم دیا جائے گا۔ وَشَمَلَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ الْعَبِيدَ، غلام بھی کیا ہے مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ میں شامل ہو جائے گا۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ، اب التابعین سے مراد کیا ہے پیچھے پڑے رہنے والے، غیر اولی الاربۃ، یا پھر وہ اب چونکہ بتا رہے ہیں کہ زیب و زینت کا داخلی حصہ کن کن پر ظاہر کیا جا سکتا ہے، اوپر سے تذکرہ چل رہا ہے تو اب بتا رہے ہیں ایسے یا پھر وہ لوگ جو پیچھے پڑے رہتے ہیں فی فضول طعام، کھانے کا جو حصہ بچا کچا حصہ ہے اس کے حاصل کرنے میں، یعنی غیر اولی الاربۃ ایسے لوگ کہ جن کو کیا ہے خواتین کی کوئی ضرورت نہیں، خواتین سے کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک تو پاگل قسم کے یا پھر نیم پاگل لوگ، ایسے جو لوگ ہوا کرتے ہیں، یا پھر بچے ہیں، یا ساتھ ہی ساتھ کیا ہے یوں سمجھیں کہ ایسے خیالات ان کے ہو گئے ہیں، ایسا ذہن ہو گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا یا پھر جماع کرنا وغیرہ اس کے بارے میں ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو محض صرف وہ عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں کس کے لیے،
کھانے کے طور پر، کھانا حاصل کرنے کے لیے، اور پھر جو بھی ضرورت ہے کھانے پینے کے طور پر، یعنی بعض ضرورتوں کے تحت وہ عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں. عورتوں کے ہم بستری کا جو معاملہ ہے، صحبت کا جو معاملہ ہے، وہ لوگ ان کو اس سے کچھ سروکار نہیں، اس بارے میں ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے، تو ان کے سامنے بھی یہ جو مذکورہ سطر ہے، جو چیز جو حصہ بتایا گیا ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں. اس کو بتا رہے ہیں ابھی تابعین فی فضول الطعام، کھانے کا جو زائد حصہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے پڑے رہتے ہیں. غیرہ، اس کو دو طرح پڑھا گیا ہے، تو غیری اولی الاربتی، غیرہ اولی الاربتی. غیرہ اگر پڑھیں گے تو غیری پڑھیں گے تو تابعین کی صفت بنے گی، غیرہ پڑھیں گے تو کیا ہے استثناء سمجھا جائے گا. اولی الاربتی ای اولی اصحاب الحاجت الی النساء، خواتین کی جن کو ضرورت نہ ہو. کیسے ضرورت نہ ہو؟ مطلب وہی جماع کرنے کا جو معاملہ ہے، صحبت کرنے کا معاملہ ہے، تو وہ اس اعتبار سے وہ من الرجال، اور مرد حضرات میں سے جو ایسے ہیں کہ خواتین کے بارے میں معلومات اور پھر جو جماع کا جو مرحلہ ہے، جو سلسلہ ہے، اس کے بارے میں ان کو کچھ بھی معلوم نہ ہو. بِأَن لَمْ يَنْتَشِرْ ذَكَرُ كُلٍّ، کہ ان میں سے ہر ایک کا کیا ہے شرمگاہ منتشر نہ ہوتی ہو، ذکر منتشر نہ ہوتا ہو، تو ایسے لوگوں کے سامنے بھی جو ابھی جو حصہ کھولنے کا حکم دیا گیا ہے ان کے سامنے کھول سکتے ہیں. ابھی طفل منتشر ہونا، منتشر کا مطلب کیا یہ ہے کہ مطلب شہوت کا جذبہ اندر سے ابھر کے ظاہر ہونا، یہ وہی مطلب یہاں پر ہوگا وہ. ابھی طفل تو یا پھر کم عمر بچوں کے سامنے، طفل واحد ہے لیکن جمع کے معنی میں لیں گے الاطفال، بچے جمع کے معنی میں لیں گے. یا پھر وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، کہ خواتین کے جو پوشیدہ باتیں ہیں، پوشیدہ کام ہیں، ان پر ان کو کچھ بھی اطلاع نہ ہو، وہ لوگ ان باتوں سے کچھ بھی باخبر نہ ہو، اس کے بارے میں ان کو کچھ بھی معلومات نہ ہو، جماع وغیرہ. تو فیجوز ان یبدین لہم، تو ما عدا بین السرتی والرکبتی، تو یہ مذکورہ لوگوں کے لیے بھی ناف اور گھٹنے کے درمیان کے علاوہ دیگر جو حصہ ہے وہ اگر ظاہر ہو جائے تو ان کے لیے بھی گنجائش ہے، ظاہر کر سکتے ہیں یہاں پر جیسے بتایا گیا ہے. تو چونکہ اب ان لوگوں سے فتنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا. یہ جو اوپر جن کا تذکرہ گزرا ہے کہ مرد حضرات میں پاگل ہیں، اور پھر کیا ہے یوں سمجھیں کہ معتوہ بالغ جسے کہا جاتا ہے، کہ آدمی جسمانی اعتبار سے بڑا ہو جانا لیکن عقل کے اعتبار سے اس کی کیا ہے عقل ٹھکانے نہیں ہونا. تو ایسے آدمی کے لیے کیا ہے اب وہاں اس کے پاس سے فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. بچوں کو جب خواتین کے جو باطنی معاملات ہیں ان کا ہی علم نہیں ہے تو ان سے بھی فتنے کا اندیشہ نکلے گا، فتنے کا اندیشہ ہوگا. اس طرح کا کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو لہٰذا خواتین کیا ہے جتنا سطر اوپر بتایا گیا ہے اتنا حصہ بچوں کے سامنے بھی اگر کھل جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے، ان کے لیے گنجائش ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ، اور پھر اپنے پیروں کو نہ ماریں گی. کیوں؟ تاکہ وہ اپنی جو پوشیدہ چیزیں ہیں، من زینتہن، پوشیدہ جو زیب و زینت ہے، جو بناؤ سنگار ہے، جو چھپا ہوا جو باطنی زیب و زینت ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے پیروں پر نہیں ماریں گے. من خلقال یتقعقع، پازیب کے ذریعے سے، یا پھر آج کل کے دور کے حساب سے چوڑیوں کے ذریعے سے، یا پھر پیروں میں جو چین وغیرہ ڈالا جاتا ہے، تو وہ سارے معنی اس میں آ جائیں گے. تو جو بجتے ہوں، یتقعقع، جو بجتے ہوں، بجنے والے چاہے ہاتھ کی چوڑیاں ہوں یا پھر پیر کے جو کنگن ہے یا پھر چین وغیرہ ہے، تو وہ سب اس میں ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ آواز جب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، آواز کو سنتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں خیالات آئیں گے کہ کوئی عورت آ رہی ہے، تو اب وہاں سے فتنے کا اندیشہ ہوگا. تو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہرگز مناسب نہیں ہے کہ کوئی بھی عورت اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر کرنے کے لیے اب پیروں کو مارے اور پھر اپنے پازیب کی آواز لوگوں تک پہنچائے، یہ مناسب نہیں ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اب بتا رہے ہیں کہ تم سب کے سب کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرو. ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، یعنی اب تک تو یہ احکامات بیان نہیں کیے گئے تھے، اس سے پہلے جتنے تم سے یہ کام سرزد ہو گئے ہیں فبہا ہو گئے ہیں وہ، لیکن اب کیا کرو، تم آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو اور پھر آئندہ اس طرح کا عمل کرنے سے تم رکے رہو. مما وقع لکم من النذر الممنوع، مذکورہ یعنی جن کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ جن چیزوں کو دیکھنا منع کیا گیا ہے، اب تک تم جو دیکھتے آئے ہو
تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرو، اور جو گناہ تم سے سرزد ہو گئے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ تنجون من ذلک لقبول توبتی منہ، تمہاری توبہ قبول کر کر تم کیا ہے اس میں کامیاب اور کامران ہو جاؤ، نجات پالو، اس گناہ سے تم معافی حاصل کر لو۔ چلیے اب یہاں پر یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا میں یہ مذکر سے خطاب کیا گیا ہے، لیکن یہی حکم مؤنث سے بھی ہے، یعنی خواتین بھی اگر خواتین سے بھی اس طرح کا عمل، اگر جو چیزیں منع کی گئی جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اگر خواتین ان میں سے کوئی ایک چیز دیکھتی ہیں تو ان سے اگر یہ گناہ سرزد ہوا ہے تو وہ بھی توبہ کریں تاکہ وہ لوگ بھی کامیاب اور کامران ہو جائے۔ تو خطاب صرف مذکر سے ہے تو مذکر کو ہی حکم دینا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہاں پر کیا ہے، مذکر کو غلبہ دیا گیا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے اس آیت میں حکم ایک جیسا ہے۔ وفی الآیت تغلیب الذکور علی الاناث، تو مذکر پر مؤنث پر مذکر کو غلبہ دیا گیا ہے، ورنہ حکم کیا ہے، دونوں کو ایک جیسے اس آیت میں دیا گیا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں، جو غیر شوہر والے ہیں، یعنی تم میں سے ایسی عورت کہ جس کا شوہر نہ ہو تو تم اے مسلمانوں اس سے تم نکاح کرو۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، الایام یہ جمع ایمن، ایمن کی جمع ہے، کہتے کسے ہیں، وَهِيَ مَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ، کہ ایسی عورت کے جس کا شوہر نہ ہو، یا تو وہ باکرہ ہو یا پھر سیبہ ہو، اس سے کوئی لین دین نہیں، مطلق ایسی عورت کے جس کا شوہر نہیں ہے اس کو ایمن کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ زَوْجَةٌ، اور ایسا آدمی کہ جس کی بیوی نہیں ہے اس کو بھی ایمن سے تعبیر کیا جاتا ہے، ایمن کہا جاتا ہے۔ وَهَذَا فِي الْأَحْرَارِ وَالْحَرَائِرِ، یہ حکم کیا ہے، آزاد مردوں میں بھی ہے اور آزاد عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ایک جیسا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوگا کہ تم میں سے جو بے شوہر ہیں، یعنی ان کا شوہر نہیں ہے، تو تم کیا کرو، ان سے تم نکاح کرو۔ یہ مردوں کے لیے بھی حکم ہے اور پھر عورتوں کے لیے بھی۔ اور کس سے نکاح کرنے کا حکم ہے، والصالحین، ایمان والوں میں جو نیکوکار لوگ ہیں ان سے نکاح کرو، من عبادکم و ایمائکم، چاہے وہ تمہارے غلاموں میں سے ہو یا پھر تمہارے باندیوں میں سے ہو، تو نیکوکار ہیں تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، نکاح کرنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ اب یہ عباد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وعباد من جموع عبد، عبد کے جمعوں میں سے ہے یہ عباد، یہ یعنی مختلف جمع آتے ہیں تو اس میں سے ایک عباد بھی لفظ عبد کی جمع ہے، غلاموں میں سے، باندیوں میں سے۔ ان یکونوا فقراء، اگر خیال یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی غلام سے کریں گے یا پھر باندی کا نکاح کسی فقیر آدمی سے کریں گے، ان یکونوا فقراء، تو اب بتا رہے ہیں کہ اگر وہ آزاد آدمی دوسری عورت سے اگر نکاح کر رہے ہیں تو محتاج ہیں، حاجت مند ہیں، ان یکونوا فقراء، اگر وہ حاجت مند ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، یغنیہم اللہ، تو اس نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کرے گا، یعنی ان کی جو حاجت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے گا، ان کو مالدار کر دے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی بتا رہے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس محتاجگی ہے، آزاد آدمی ہے لیکن محتاجگی ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو اب اگر وہ نکاح کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے نیاز کرے گا، اس نکاح کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع لخلقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر کیا ہے، بہت کشادگی رکھنے والا ہے، یعنی اپنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری مخلوقات کا جاننے والا ہے، اس کا علم سارے مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، علیم بہم، سارے کے سارے مخلوقات کے باتوں کو، ان کے کاموں کو اور ان کے ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، ان کو جاننے والا ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہاں تک تفسیر کیے ہیں۔ آگے جو کیا ہے کہ بدکاری اگر آدمی کے پاس وسعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو اب وہ آدمی نکاح نہ کرے گا تو گناہ میں، زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اور پھر اس کے لیے کیا کیا احکامات تفصیلی ہیں کہ جس کے پاس مہر ادا کرنے، نفقہ نہ دینے کی گنجائش نہیں ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اب وہ تفصیل سے آگے بیان کر رہے ہیں، یہاں تک رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔